محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ کامل و مکمل ہے۔ وہ ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ہر زندگی کے ہر لمحے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور جو احکامات آپ کو دیے گئے آپ نے بخوب حسن و خوبی پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں اور آنے مستقبل میں کچھ ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ یعنی یہ سب کچھ ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کے کچھ نشانیاں ہیں جو اس سے پہلے رونما ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا کلیل المظلم، کہ اعمال میں جلدی کرو کہ فتنے رونما ہونے والے ہیں جو تاریک رات کی طرح ہوں گے، اور ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جیسے موتیوں کے لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، جب اس کا ایک کنارہ ٹوٹ جائے تو پورے ایک کے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ جو فتنے آئیں گے وہ بالکل تاریک رات کی طرح ہوں گے کہ رات کو آدمی ایمان کی حالت میں سوئے گا اور صبح وہ شام ایمان کی حالت میں کرے گا، اور صبح اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا۔ صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو اس حال میں کرے گا کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اور فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہوں گے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اپنے وہ دین اور مذہب کو اپنے دیے گئے سیدھے راستے سے ہٹ کر وہ گمراہی کے راستے اختیار کریں گے، اور اپنے دین کو پیسے اور دولت کے بدلے میں فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر مت ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ایک جگہ کر دیا، ملا دیا۔ یہ بہت بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اگر تم اس کے لیے بڑی سے بڑی خزانوں کو بھی خالی کر دیتے تو نہیں ملا سکتے تھے۔ تو یہ دین کے نسبت پر ایک ہو گئے، اور خاص طور سے عرب معمولی باتوں پہ لڑا کرتے تھے، اور ان کی لڑائی سالوں سال چلتی تھی۔ باپ مرنے لگتا تو بیٹوں کو وصیت کر دیتا، وہ پشتہ پشت لڑائی چلتی تھی۔ لیکن اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے تم ایک ہو گئے، تمہارے دل منتشر تھے، متحد ہو گئے،
تو اس کے بارے میں فرمایا الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے آگ پر کگار پر تھے۔ جیسے کہ ندی کے کنارے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب باڑھ ہے، سیلاب ہے یا پانی اس میں زیادہ ہو جائے تو اوپر کا حصہ تو دکھتا ہے لیکن اس کی زمین اندر کی خالی ہو جاتی ہے کنارے سے۔ اگر اس کے اوپر کوئی پیر رکھے، کوئی وزنی چیز رکھے تو فوراً دھس جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح تم جہنم کے کگار پر تھے بالکل، کہ اب اندر گر جائے کہ تب گر جائے، یہ کیفیت تھی تمہاری۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں نکال لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نشانیاں کو، اپنے انعامات و اکرام کو تمہارے اوپر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور فرمایا وَنَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم یکسو ہو کر تمہارا رخ ایک طرف ہو، اس دین حنیف پر قائم اور دائم رہو اور مشرکوں میں سے مت بنو، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف کے اندر ارشاد خداوندی ہے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کی نظروں سے، اس کے علم سے تم اوجھل نہیں ہو، وہ اس کے نظروں میں ہو، اس کے علم میں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو انعام کیا ہے، جو دین رحمت ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں اور کیے ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی، آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے وہی کامیاب ہے، جس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی وہی گویا آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو اپنے ایمان کو دنیا کے دولت کے سامنے فروخت کر دیا، وہ جھک گیا اور اپنی ایمان کو بیچ دیا، اس نے سب سے بڑے نقصان کا سودا کیا، اس نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ ارشاد خداوندی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے خسارے کا سودا کیا ہے کہ اپنی دین کے بدلے، ایمان کے بدلے اس نے گمراہی کو خرید لیا۔ گویا یہ دولت کے بدلے اپنی ایمان کو بیچ رہے ہیں، وہ گویا گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینی کالقابض علی الجمرہ، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس وقت اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا، مضبوطی سے قائم رہنا اتنا مشکل اور دشوار ہوگا جیسے کہ ہاتھ کے اندر انگار کو رکھنا، آگ کو ہاتھ میں رکھنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اسی طرح کی گھڑی ہوگی دین پہ ثابت قدم رہنا۔ دو چیزیں ہیں، ایمان ایک ایسی چیز جو باطنی کیفیت کا نام ہے، ہمارے جو اعمال ہم سے زیادہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ ظاہر طور پہ ہے، نماز پڑھنا، اس میں ہمارے جسمانی حرکت شامل ہے،
حج کرتے ہیں یہ ظاہر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ظاہر طور پہ نظر آتا ہے، لیکن ایمانی جو کیفیت ہے وہ دل کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ قلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو وہ کامیاب ہے۔ تو لہٰذا یہ کافر اور مشرک کا، ایمان مومن اور کافر کا جو فرق ہے وہ دلی کیفیت کی بنیاد پر ہے۔ ظاہر میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بہت کچھ ایسے غیر مسلم ملیں گے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، تو روزہ رکھ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے وہ اسلام مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ ایمان والا نہیں کہلاتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں کہ وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کے ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لایا ہو، اس کو مانتا ہو دل سے کہ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ پر اس کا یقین ہو۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر یقین ہو کہ فرشتے بے شمار ہیں، معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، ملک الموت ہے جو ہمارے روح کو قبض کرنے والا ہے۔ کچھ فرشتوں کے نام معلوم ہیں اور بے شمار ایسے جسے نہیں جانتے۔ حفظہ ہے جو ہمیں شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر اور کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف بے شمار انبیاء بھیجے ہیں، اس کی صحیح گنتی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وَرُسُلًا كَمْ قَصَصْنَاهُمْ، کچھ ایسے رسول ہیں، پیغمبر ہیں جن کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ صحیفے ہیں جس کے نام بتائے نہیں گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو صحیفے دیے ہیں۔ یہ تو بات معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زبور عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، اور آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی۔ لیکن ابراہیم کو کیا دیا؟ یہ کون سی کتاب ملی اس کو یہ خبر نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم کو بھی صحیفے ملے، موسیٰ کو بھی ملے۔ موسیٰ کو جو ملے وہ ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کو کون سا صحیفہ ملا یہ نہیں معلوم ہے۔ تو لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے، کچھ کتابوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے۔ یہ ایمان لانا ہے۔ وَرُسُلِهِ والیوم الآخر، رسولوں پر ایمان لانا ہے کہ آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں نبی، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے مساجد میں بھی وہی کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان سے خالی ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جس نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔
اسی طرح اس زمانے میں شکیل ابن حنیف کا جو ہے فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، فتنن کلیل المظلم، یہ تاریک راتوں کی طرح جو فتنے اٹھ رہے بھی ایک فتنہ ہے۔ وہ بھی دیکھنے میں ایمان والے نظر آتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن ان کی دلی کیفیت اصل یہی ایمان ہے کہ ان کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ ایک رسول پہ قائم اور دائم نہیں ہے، آخر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ ایمان سے نکل چکے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایک آدمی صبح کو تو ایمان کی حالت میں ہوگا، شام آتے آتے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ شام کیا ہوگا ایمان کی حالت میں، وہ صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں وہ فتنی ہیں جس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، آخرت میں ہم اٹھائے جانے والے ہیں، قبر اور حشر ہے، قبر کے اندر فرشتے سوالات کرتے ہیں اور جو اس کا جواب دے دیتا ہے منکر نکیر کا، منکر نکیر قبر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ثابت قدم ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں۔ اسی طرح جنت اور جہنم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک بھلائی کا کام کرے گا، اس کے بدلے ہم 10 دینے والے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو جتنا گناہ کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی، اس کو 10 گنا ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا، 10 گنا نہیں بڑھایا جائے گا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان ہو کہ جو کچھ اچھائی اور برائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر ان بنیادی عقائد کو ہم مانتے ہیں، دل سے اس پہ مطمئن ہیں، تو ہمارا ایمان باقی ہے، ورنہ ہم ظاہری طور پہ مسلمان کی فہرست میں تو ہمارا گورنمنٹ کی فہرست میں مسلمان لکھا جائے گا، کیٹیگری میں تو ہم اسلام کے ماننے والے کہلائیں گے، لیکن ہم کافروں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ تو لہٰذا یہ جو دلی کیفیت ہے، اس کو مطمئن کرنا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، ہمارا پختہ یقین ہو اس کا نام ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہم ایمان پہ ثابت قدم رہے، کسی طرح کے فتنے کا شکار نہ ہو۔ ہمارے جو خاص طور سے جو دانشور لوگ کہلاتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ تولنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پہاڑ کو تولنے والا ترازو ہے اور ایک سونا تولنے والا ترازو ہے۔ سونے تولنے والے ترازو پر اگر پہاڑ کو تولیں گے تو اس کا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو ہماری عقل بالکل مختصر ہے، اس کی کسوٹی پہ ہر چیز کو نہیں تول سکتے، ہر چیز ہمارے عقل میں آئے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں وضو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کریں، اپنے ہاتھ منہ کو دھوئے، پیر کو دھوئے، سر کا مسح کرے تو ہمارا وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ نواقض وضو ہے، مثال کے طور پہ ہم پیشاب کیے، طہارت کو گئے، ریح خارج ہو گئی، خون نکل گیا اور اپنی جگہ سے بہہ گیا، قے ہو گیا، الٹی کر دیے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہاتھ خون نکلا، بہہ گیا، اس کو دھو لیے، صاف کر لیے، پٹی چڑھا لیے، ٹوائلٹ کیے تھے، دھو لیے، گندگی نہیں لگی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جہاں سے نکلا تھا اس جگہ کو بھی دھو اور چہرہ کو بھی دھو، ہاتھ کو بھی دھو، پھر پیر کو دھو، پھر مسح کرو۔ یہ کیا عقل کی کسوٹی پہ ثابت اترتی ہے؟ نکلا کہیں اور سے، دھونے کا حکم کہیں اور دیا جا رہا ہے۔
تو ہمیں ماننا ہے کہ نواقض وضو ہے، اسی طرح نواقض ایمان ہے کہ اگر ذرہ برابر اگر ان بنیادی عقائد میں شک شبہ ہم نے کیا تو ہمارا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ہم سے خارج ہو جاتا ہے، ہم کافر کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پہ اپنے عقائد پہ جمے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔